الفاظ تھے دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یار یہ 1.5 لائن لکھنے سے یہ 260 صفحوں کی کتاب میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ یہ بدنیتی بے مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدرک الحاکم کے اندر ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہ غدیر کا خطبہ تھا۔ ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے نا دفاع میں لوگ آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس کا چیپٹر فضائل قرآن تھا نا، اس لیے قرآن پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے آئے؟ ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے، قرآن پہ ہی رک جاتے۔ یہ کرنے سے انہوں نے میسج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو چلاکی؟ اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے یہ آگے ایک سٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے، اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں، آدھی حدیث لکھ کے۔ اچھا اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے، کتاب فضائل صحابہ، یعنی چیپٹر کا نام فضائل صحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث کا نمبر 6225، وہی جو 4 طرق ہیں، 6225 سے 6228 تھا۔ فضائل علی تھا، علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں۔ اور میسج کیا دیا؟ یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر۔ اچھا یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچونگڑے جو ہیں، عمران ایوب لاہوری، اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں، روزوں کی کتاب، دعاؤں کی کتاب، اس نے فضائل قرآن لکھا۔ وہ چونکہ پورا چھاپا مارتا ہے اس کو، اس نے بھی لکھا، اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے نا یہی والی 2 نمبری کی کہ آدھی حدیث لکھی، آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی۔ یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ان کا ایکسکیوز۔ اور اس کو تو میں نے آلموسٹ 2013-14 کی بات ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے؟ میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی ہے غدیر خم کا کہ نہیں۔ تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی۔ میں نے کہا دوسری چیز ویسے ہے کیا؟ کہتا ہے جی وہی ہے نا، سنت ہی ہوگی نا۔ یہ استاذ العلماء کا حال ہے۔ اور میں نے کہا دوسری چیز اہل بیت ہے، تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے، فضائل علی لکھا ہوا ہے، تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا، کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ آپ نے اثرات دیکھے، 2 کتابوں میں تعریف دکھائی، اب تیسری تو تعریف اپنے عروج پہ ہے، جو یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بویا تھا نا اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے۔ فضائل قرآن، شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب ہے یہ، اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا حرکت کی، یہ آپ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، اس پہ اگر آپ آ جائیں نا تو اس کے پیج نمبر 66 پہ انہوں نے پھر وہی زید ابن ارقم سے حدیث لی، اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبردار میں تمہارے پاس ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت، وہ تھا کتاب اور اہل بیت۔ اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج، یعنی وہ جو اقبال کیلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا وہ ایک شجر خبیثہ بن گیا، اس کے یہ خبیث پھل بھی نکل آیا۔ چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کی رسی ہے، اور جس نے اس کی تابعداری کی وہ ہدایت پر رہے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا۔ بس دوسری چیز لکھی نہیں۔ اور اس نے بھی نیچے تخریج جب لکھی نا، تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لیے، وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی۔ اے بکھی تے مکھی ماری ہوئی ہے، میں جو کہتا ہوں نقال ہیں، کہتے تو اپنے آپ کو مفتیا، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، حافظہ اللہ، آیت اللہ، حجت اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لعنت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں، ہم جنرل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی الکاذبین،
اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفع میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اچھا اس نے بھی وہی حرکت کی۔ اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے کے آیا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ یا وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے، یار یہ ایک جگہ بھولتے، دو جگہ بھولتے، تین مختلف بندے بھولے تو یہ بغض اہل بیت ہے ان کے اندر۔ آپ کو تو یہ کہانیاں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے، تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے؟ فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں دو روایتیں ہیں، اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ یعنی محبت میں غلو کرنے والے رافضی، جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں، اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی، یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے، اور کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے ایک گروہ تھا۔ نہ سر، سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، آپ نے اینک دوسری لگائی ہے، ہمیں تو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ آپ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جب زیادہ بحث ہوتی ہے کہتے ہیں جی قیامت الدن پوچھا نہیں جائے گا، یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے، علماء یہود کا کردار ادا کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ صحیح مسلم میں 240 حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ۔ بغض معاویہ تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں، حب علی اور بغض علی ہے۔ ایویں کولو ایک محاورہ بنا چھڑے، قرآن و حدیث نہ آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث پھر آپ لوگوں پہ فٹ ہونی ہے کہ آپ کے اندر بغض ہے۔